اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہمارے پاس ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے ایم سی کیوز کا پارٹ 2 ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ایک ایم سی کیوز ہے۔ یہ اے لائٹننگ ارسٹر از یوزلی لوکیٹڈ نیئر ٹو۔ تو سب سے پہلے لائٹننگ ارسٹر کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں جی۔ لائٹننگ ارسٹر کا کام کیا ہوتا ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ ایک بادل ہے آسمان پہ، یہ دوسرا بادل ہے۔ یہ جب بادل آپس میں رف کرتے ہیں، ٹکراتے ہیں، تو اس میں ایک چارج یا الیکٹرسٹی جنریٹ ہوتی ہے جو ہائی وولٹیج ہوتے ہیں، جو زمین کی طرف یہ وایا ایئر کو ایز اے کنڈکٹر بنا کے زمین کی طرف آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ الیکٹریکل اکوپمنٹ کے اوپر گرتی ہے، فار ایگزامپل ٹرانسفارمر ہو گیا، ٹاورز ہو گئے، یہ وائر وغیرہ کے اوپر جب یہ آسمانی بجلی گرتی ہے تو کیا ہوتی ہے، اس کو جو ہے نا جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ تو اس طرح ہے۔ تو یہ آسمانی بجلی یا لائٹننگ یا آسمانی بجلی سے بچنے کے لیے ہم ایک لائٹننگ ارسٹر ہوتا ہے، اس ٹائپ کا ایک چمنی بنی ہوتی ہے، اس کے درمیان ایک لائٹننگ ارسٹر ہوتا ہے۔ اس کو الیکٹریکل اکوپمنٹ ٹرانسفارمر کے قریب لگاتے ہیں، نیئر ٹو ٹرانسفارمر کے قریب لگاتے ہیں، تاکہ جو ہائی وولٹیج آسمان سے جو ہائی وولٹیج آ جائیں، اس کو یہ گراؤنڈ کر دیتا ہے، زمین کے ساتھ یہ کنیکٹر اس کو گراؤنڈ کر دیتا ہے تاکہ ہمارا سسٹم محفوظ رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آپشن ہے جی اے ٹرانسفارمر۔ تو یہ آسولیٹر کیا ہوتا ہے، بس بار کیا ہوتا ہے، سرکٹ بریکر کیا ہوتا ہے، یہ سب اسٹیشن میں ہوتے ہیں۔ ایک سب اسٹیشن ہوتا ہے، اس میں کیا کیا ہوتے ہیں، ٹرانسفارمر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا کام ہوتا ہے اسٹیپ ڈاؤن کرنا وولٹیج کو۔ اس کے بعد آسولیٹر ایک طرح کا سوئچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کیا کرتا ہے، یہ ہماری بس بار ہے، اس کو ایسے سوئچ ہوتا ہے جو اس کو ڈسکنیکٹ کرنے کے کام آتا ہے، اسے آسولیٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بی پہ۔ اور بس بار تو یہ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ہمارے پاس 3 بس بار ہوتی ہیں، مطلب آر وائی بی، ایک کنڈکٹر ہوتے ہیں، ان کو بس بار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہمارا جو بریکر ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی فالٹ وغیرہ آتا ہے تو سرکٹ کو آٹومیٹیکلی کیا کرتا ہے، ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مختلف قسم کے سرکٹ بریکر استعمال کیے جاتے ہیں سب اسٹیشن میں۔ تو جب یہ اس کو بریک کرتا ہے تو اس کے اندر ایک آرک جنریٹ ہوتی ہے، چنگاری، تو اس کو ختم کرنے کے لیے آئل فلڈ بریکر ہوتے ہیں، ایئر فلڈ بریکر ہوتے ہیں، ویکیوم فلڈ بریکر، یہ بریکروں کی بہت زیادہ ٹائپس ہیں، یہ انشاءاللہ اس کے لیے ایک الگ ویڈیو بنائیں گے۔ تو یہ ہمارا کوشچن ہے، نیکسٹ کوشچن دیکھ۔ اچھا جی، نیکسٹ کوشچن ہمارا جو ہے وہ ہے بیسیکلی دا بوسٹر آر۔ تو اس کے 4 آپشن ہیں، سینکرس موٹر ہوتا ہے، کیپیسٹر ہوتا ہے، انڈکٹر ہوتا ہے، یا ٹرانسفارمر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بوسٹر کا کام کیا ہوتا ہے، ٹھیک۔ یہ ہماری ایک ٹرانسمیشن لائن ہے، یہاں سے یہاں پہ 132 kVA ہم دیتے ہیں، اور یہاں پہ اگر ہمیں ملتے ہیں جی 120 kVA، تو 12 kVA ہمارے جو ہے نا لاسز ہو گئے۔ تو ان لاسز کو کیا کرتے ہیں، وولٹیج ڈراپ ہو گئے 12 kVA۔ اس وولٹیج ڈراپ کو منیمائز کرنے کے لیے ایک ہم یوز کرتے ہیں ایکوپمنٹ جس کا نام بوسٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بوسٹر کا کام کیا ہوتا ہے، وولٹیج ڈراپ کو منیمائز کرنا ٹرانسمیشن لائن میں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ جو ایک بوسٹر جو ہوتا ہے وہ ایک ٹرانسفارمر ہی ہوتا ہے جو سیریز میں لگا ہوتا ہے، یا ڈی سی سیریز جنریٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرانسفارمر یا ڈی سی سیریز جنریٹر ہوتا ہے جو فیڈر میں لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایم سی کیوز آتا ہے، کدھر لگا تھا، فیڈر۔ اور فیڈر کیا ہوتا ہے، فیڈر ہوتا ہے جی جو 33 kVA ٹو 11 kVA والی لائن جو ہوتی ہے اس کو فیڈرز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں نے ویڈیو بنائی تھی، فیڈر
سروس مین اور ڈسٹریبیوٹر، یہ تین بہت امپارٹنٹ ٹرم ہیں، یہ اس کی پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہمارا ابھی نیکسٹ کویشچن ہے، یہ کہتا ہے کہ ٹرانسمیشن لائن جو لنک کرتی ہے، ٹھیک ہے، ٹرانسمیشن لائن کیا کرتی ہے؟ لنک کرتی ہے، کس کو لنک کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ جو جنریٹنگ اسٹیشن ٹو ریسیونگ اینڈ اسٹیشن، یہاں سے 11 کے وی جنریٹ ہوتی ہے، یہاں اس کو 11 کے وی جنریٹ ہوتی ہے، اس کو اسٹیپ اپ کر کے 132 کے وی میں کرتے ہیں، 132 کے وی اس کو جنریٹ کرتے ہیں ریسیونگ اینڈ، ٹھیک ہے، جہاں پہ اسٹیپ ڈاؤن کیا جاتا ہے، تو اس کو ٹرانسمیشن لائنز کہتے ہیں۔ یہ کیا کہتی ہے؟ جنریٹنگ اسٹیشن اور ریسیونگ اسٹیشن کو کیا کرتی ہے؟ لنک کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ کویشچن ہمارا ہے، یہ کہتا ہے کہ پولز وچ کیری ٹرانسفارمر آر یوزلی، تو جو ٹرانسفارمر کو جو پول جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں؟ کیری کرتے ہیں، یا وہ کس ٹائپ کے ہوتے ہیں؟ یہ اگر آپ نے دیکھا، ایک ہمارے پاس ٹاور ہے، آئی ٹائپ کا ٹاورز ہوتے ہیں، یہ دوسرا آئی ٹائپ کا ٹاور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے درمیان یہ کر کے ایسے ٹرانسفارمر رکھتے ہیں، مطلب ایچ ٹائپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا آپشن ڈی ایچ ٹائپ ہوتے ہیں۔ تو جو ہمارے ٹاور ہوتے ہیں اے ٹائپ جو ٹاور ہوتے ہیں ہمارے، یہ دیکھیں آپشن سی، اے ٹائپ جو ٹاور ہوتے ہیں یہ ٹرانسمیشن پولز ہوتے ہیں بڑے بڑے، جو جہاں سے یہ ٹرانسمیشن وولٹیج کو یہاں سے ٹرانسمٹ کرتے ہیں، یہ دیکھیں بڑے بڑے پولز ہوتے ہیں، یہاں پہ ڈیسک ٹائپ سسپینشن ٹائپ انسولیٹر لگے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ اس کو اے ٹائپ پولز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ 132 کے وی ٹرانسمٹ کی جاتی ہے۔ اور اگلے جو ہمارے پاس آئی ٹائپ پولز ہوتے ہیں، یہ دیکھیں آئی ٹائپ پولز ہوتے ہیں، یہ کالونی وغیرہ میں جو 440 وولٹ یا 220 وولٹ کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں، وہاں پہ آئی ٹائپ پول لگے ہوتے ہیں، یہ ہمارے گاؤں میں یا کالونیز میں یہ پولز لگے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اگلا کویشچن ہمارا ہے، کہتے ہیں بائی وچ آف دا فالوئنگ میتھڈ دا پروٹیکشن اگینسٹ ڈائریکٹ لائٹنگ اسٹروک اینڈ ہائی وولٹیج سیپ ویوز از پرووائڈیڈ، ٹھیک ہے، اس کا آپشن جو ہے نا ہمارے پاس سی کریکٹ، لائٹنگ ارسٹر اینڈ گراؤنڈ وائر۔ لائٹنگ ارسٹر کے بارے میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا، ابھی گراؤنڈ وائر کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ہمارا ٹرانسمیشن لائن کے ایک ٹاورز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹرانسمیشن لائنز کا ٹاورز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک وائر جاتی ہے، سب سے اوپر ایک سنگل وائر ہوتی ہے، دو سنگل وائر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ارتھ وائر ہوتی ہے، یہ گراؤنڈڈ ہوتی ہے، یہ جو اوپر والی وائر ہوتی ہے یہ گراؤنڈ ہوتی ہے۔ جب آسمانی بجلی آتی ہے تو اس پہ جب گرتی ہے لائٹنگ، تو یہ اس کو کیا ہائی وولٹیج کو کیا کرتی ہے؟ گراؤنڈ کر دیتی ہے، اس وجہ سے یہ ہماری جو ٹرانسمیشن لائنز ہوتی ہیں یہ محفوظ رہتی ہیں آسمانی بجلی سے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہمارا کویشچن ہے، یہ کہتا ہے کہ ان دا اسٹرنگ ایفیشنسی از 100%، اٹ مینس، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اسٹرنگ ایفیشنسی کا میں نے آپ کو وہ ایک ویڈیو میں یہ پورا اسٹرنگ ایفیشنسی کے بارے میں بتایا تھا۔ تو یہ ہم گریڈنگ کرتے ہیں، اس میں سسپینشن ٹائپ کو انسولیٹر استعمال ہوتے ہیں، ایک ڈسک، دوسری ڈسک، تیسری ڈسک، چوتھی، اس طرح ڈسکوں کو آپس میں جوڑ کے نا اس طرح ان میں کیپیسٹنس بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان ڈسکوں کو آپس میں جوڑ کے گریڈنگ کرتے ہیں ٹرانسمیشن لائن میں۔ تو اس کا جو ہے نا، تو یہ جو ڈسک ہوتی ہیں یہ ڈسک جو یہ آپس میں جڑی ہوتی ہے سیریز میں، تو ہارڈ ڈسک کے اگینسٹ برابر 11 وولٹیج گزرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ آپشن بی ہے، پوٹینشیل اکراس ایچ ڈسک از سیم، اس کا جو ہے تو اچھا جی، یہ ہمارے پاس جو اسٹرنگ ایفیشنسی کا فارمولا ہے، یہ ہمارے پاس نمبر آف ڈسک ہیں یہ جو لگی ہیں، اس کا یہ فارمولا ہے کہ نمبر آف وولٹیج اکراس دی اسٹرنگ، فار ایگزامپل 132 کے وی کی لائن ہے، اس میں 132 کے وی وولٹیج گزر رہے ہیں، اور نمبر آف ڈسک نمبر آف ڈسک ملٹیپلائی voltage across the
نیئرسٹ ڈسک اس کے کراس جو وولٹیج ہوتے ہیں اس کے کراس ہوں گے تو 33 kV کر لے یا 11 kV کر لے، تو یہ اس کا اسٹرنگ ایفیشنسی کا فارمولہ، یہ بھی ایگزام میں بہت زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ جو ہمارا کوشچن ہے یہ کہتا ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ ڈسٹریبیوشن سسٹم از دا موسٹ اکنامیکل. تو موسٹ اکنامیکل جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہوتا ہے وہ ڈی سی کرنٹ سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ڈی سی جو سسٹم ہوتا ہے یہ اس لیے اکنامیکل ہوتا ہے، اس میں نو لاسز ہوتے ہیں. مطلب اس میں کرونا لاسز نہیں ہوتا، اسکین افیکٹ نہیں ہوتا، اور فرنٹی افیکٹ نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ ایک اور افیکٹ پروکسمیکسٹی افیکٹ، وہ لاسز وغیرہ نہیں ہوتے، اس لیے یہ موسٹ اکنامیکل ہوتا ہے. یہ جی بہت امپورٹنٹ کوشچن آیا، لوڈ فیکٹر آف اے پاور سسٹم. یہ بہت زیادہ ایگزام میں آتا ہے، اس لیے اس کو میں نے انکلوڈ کیا ہے اس ویڈیو میں. یہ لوڈ فیکٹر اور ڈیویسٹری فیکٹر کے بارے میں ایک ویڈیو الگ سے میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا. تو یہ لوڈ فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ تو یہ لوڈ فیکٹر جو ہوتا ہے یہاں پہ جو اس میں 4 آپشن دیے، جنرلی ایکول ٹو یونٹی، آلویز لیس دین یونٹی، آلویز مور دین. تو یہ لوڈ فیکٹر ہوتا ہے آلویز لیس دین یونٹی ہوتا ہے، مطلب 1 سے کم ہوتا ہے، 0.9. تو یہ لوڈ فیکٹر ہوتا کیا ہے؟ لوڈ فیکٹر ہوتا ہے جی، یہ لوڈ فیکٹر برابر ہوتا ہے ایوریج لوڈ اور میکسیمم ڈیمانڈ. ٹھیک ہے. میکسیمم ڈیمانڈ لوڈ فیکٹر ایوریج لوڈ بٹے میکسیمم ڈیمانڈ یہ ہوتا ہے. ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ایوریج لوڈ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایوریج لوڈ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوڈ کرو ہم بناتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس لوڈ کرو ہے، یہ جو ہے نا میگا واٹ والی، اور یہ ٹائم، یہ لوڈ کرو ہماری یہ ہوتی ہے. اور یہ جو نیچے یہ والا جو نیچے ہوتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں بیس لوڈ. فار ایگزامپل یہ 20 میگا واٹ ہے، 20 میگا واٹ. یہ بیس لوڈ یہ ایسا، اس سے لوڈ کو کہتے ہیں کہ یہ 24 آور ہوتا ہے. یہ جو بیس لوڈ ہے 20 میگا واٹ، مطلب کوئی کالونی ہے، کوئی گھر ہے، کوئی شہر ہے، اس کو 20 میگا واٹ 24 آور چاہیے ہوگا. تو یہ مطلب بیس لوڈ ہوتا ہے. اور یہ جو ہوتا ہے پیک لوڈ ہوتا ہے. پیک لوڈ ہو گیا جی 50 میگا واٹ. تو پیک لوڈ ہمیں مطلب 1 گھنٹے کے لیے چاہیے ہوگا، یا 2 گھنٹے کے لیے چاہیے ہوگا، یا رات 6 سے لے کے 12 بجے تک چاہیے ہوگا پیک لوڈ. یہ جو اوپر والا 50 میگا واٹ یہ کسی شہر یا کسی کالونی کو، یہ جو 6 سے 12 بجے تک جو لوڈ ہوگا، مطلب میکسیمم ہر چیز آن ہوگی، اس کو پیک لوڈ کہتے ہیں. یہ بیس لوڈ ہے، یہ پیک لوڈ ہے. اور یہ مکمل جو لوڈ کرو ہے یہ والی مکمل جو لوڈ، اس کا اگر ہم مطلب پورے اس کا 12 گھنٹوں کا اگر ہم نکالیں، 24 گھنٹوں کا لوڈ نکالیں، تو یہ ایوریج لوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایوریج لوڈ ہوتا ہے. تو لوڈ فیکٹر برابر ہوتا ہے ایوریج لوڈ بٹے میکسیمم ڈیمانڈ. میکسیمم ڈیمانڈ یہ دیکھیں، فار ایگزامپل ہم نے یہ نکالا ہے، فار ایگزامپل ہم نے یہ لوڈ فیکٹر برابر ہے ایوریج لوڈ ہم نے نکالا ہے جی، یہ کریں 30 میگا واٹ، اور ہمارے پاس جو کیا نا میکسیمم ڈیمانڈ ہے وہ 50 میگا واٹ. تو یہ دیکھیں نیچے والا جو ہے نا یہ بڑا ہے، اوپر والا چھوٹا ہے، تو اس لیے یہ 0 پوائنٹ سم تھنگ آئے گا، مطلب 1 سے کم آئے گا. تو اس لیے لوڈ فیکٹر کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ لیس دین یونٹی، آلویز لیس دین یونٹی، مطلب آلویز ہمیشہ 1 سے کم آئے گا لوڈ فیکٹر. یہ آپ یاد کر لیں، کیونکہ میکسیمم ڈیمانڈ ہمیشہ زیادہ ہوگا نا، یہ دیکھنے تو ایوریج لوڈ سے ہمیشہ میکسیمم ڈیمانڈ زیادہ ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ MCQs ہے، یاد رکھنا یار، ہم ایگزام میں آتا ہے.